السلام علیکم ناظرین، پروگرام کراچی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان۔ سب سے پہلے شامل کر لیتے ہیں ٹاپ سٹوریز، جن سٹوریز کا تذکرہ آج کے پروگرام میں کیا جائے گا۔ کراچی سمیت ملک بھر میں آج یوم تکریم شہدائے پاکستان منایا گیا۔ آج یوم تکریم شہدائے پاکستان کے موقع پر خصوصی پروگرامز اور تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جبکہ اس کے علاوہ ملک بھر میں شہداء کے ایصال ثواب کے لیے مساجد میں قرآن خوانی اور دعائیں بھی مانگی گئیں، جبکہ اسکولز کالجز میں بھی خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ جبکہ سینٹرل پولیس آفس کراچی میں یوم تکریم شہدائے پاکستان تقریب کا انعقاد ہوا ہے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے شہداء کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر پولیس کے خصوصی دستے نے شہید کو سلام پیش کیا۔ آئی جی سندھ تقریب میں شریک شہداء کی فیملیز میں گھل مل گئے اور ان میں تحائف وغیرہ تقسیم بھی کیے، جبکہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید اعلیٰ موجو کی سعودآباد کرائم سین یونٹ کے ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ تقریب میں شرکت۔ سعودآباد آمد پر پولیس افسران نے پولیس چیف کا گرم جوشی سے استقبال بھی کیا۔ اس موقع پر اے ڈی آئی جی کرائم اور ایس ایس پی ملیر اور ایس ایس پی ہیڈ کوارٹرز ڈی ایس پی کرائم سین یونٹ اور دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر اے ڈی آئی جی عمران شوکت نے کرائم سین یونٹ کے حوالے سے کراچی پولیس چیف کو بریفنگ بھی دی، جبکہ صدر کاٹی کے حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ حکومت فوری طور پر آئی ایم ایف کی شرط کو عارضی طور پر معطل کرے۔ نثار کھوڑو صاحب نے بھی کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد سندھ حکومت اپنے وسائل سے 120 ارب روپے جمع کر رہا ہے۔ اس وقت سب سے بڑا منصوبہ تھرکول ہے جو معیشت کو بدل سکتا ہے، جبکہ فراز الرحمان صاحب نے کہا کہ ملک میں 20% دستاویزی جبکہ 80% غیر دستاویزی معیشت موجود ہے۔ حکومت فوری طور پر آئی ایم ایف کی شرط کو عارضی طور پر معطل کرے۔ آج کے پروگرام میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ روسی مال بردار بحری جہاز کرسٹل سینٹ پیٹرزبرگ پہلی بار کراچی پہنچ گیا۔ یہ جہاز روس سے کراچی بندرگاہ 21 دنوں میں پہنچا ہے۔ وزیر بحری امور فیصل سزواری اور روسی قونصل جنرل کے ہمراہ جہاز کو بندرگاہ پر خوش آمدید کیا گیا۔ اس سے پاکستان کی تجارت کو روسی مارکیٹ میں براہ راست رسائی حاصل ہوگی۔ فیصل سزواری نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور روس کے درمیان دو طرفہ تجارتی تعلقات کے فروغ اور سینٹرل ایشیائی اسٹیٹس سے تجارتی تعلقات کو فروغ ملے گا، جبکہ روس سے سستا خام تیل آ رہا ہے۔ پاکستان روس اور سینٹرل ایشیا کا گیٹ وے ہے، یہ کہا وزیر مملکت مصدق ملک صاحب نے، جبکہ مزید کہا کہ موجودہ حکومتی پالیسیز کے باعث روس سے سستا تیل پاکستان آئے گا۔ روس سے تیل خریدنے پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ روسی تیل کی خریداری پر اعتراض نہیں ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں 25 نکات شامل تھے جن پر غور کیا گیا۔ سندھ کابینہ نے ٹیچنگ لائسنس پالیسی کی منظوری بھی دے دی ہے، جس میں محکمہ تعلیم کی طرف سے ٹیچنگ لائسنس پالیسی پیش کی گئی ہے۔ انٹرنیشنل میتھمیٹکس اور سائنس اسٹڈیز کے ٹرینڈز میں سے 64 ممالک میں سے پاکستان 63 رینکنگ پر آتا ہے، جبکہ ٹیچنگ لائسنس کی 3 اقسام ہوں گی۔ ان اقسام میں پرائمری، ایلیمنٹری اور سیکنڈری جو سیکشن شامل ہیں، اور کراچی کے اندر 3 بڑے نالوں کو بھی اس میٹنگ کے اندر ڈسکس کیا گیا کہ متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر پر غور کیا جائے۔ اجلاس میں گجر نالہ، محمود آباد نالہ، اورنگی نالے کے متاثرین کی بحالی پر غور کیا گیا۔ سیلاب متاثرین کے گھروں کی تعمیر کے کام کا جائزہ بھی لیا جائے گا، جبکہ یہ کہا گیا کہ 1400 میگا واٹ ونڈ اور سولر پاور پلانٹس لگانے کے لیے اراضی کا تعین بھی نکات میں شامل ہے، اور ساتھ ساتھ انویسٹیگیشن افسران کو اسپیشل انویسٹیگیشن الاؤنس دینے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ ہر انویسٹیگیشن آفیسر سال میں تقریباً 57 مقدمات انویسٹیگیٹ کرتا ہے۔ اجلاس میں آگاہی دی گئی ہے، یہ بتایا گیا کہ انویسٹیگیشن الاؤنس افسران کو نہیں ملے گا جو معطل ہوگا، سی پی او میں رپورٹ کیا ہوگا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ الاؤنس 2022 کی ابتدائی تنخواہ کے حساب سے دیا جائے گا۔ جبکہ آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ہوٹلز اور مارکیٹ میں سپلائی کے لیے لائی گئی 1000 سے زائد مرغیاں برآمد کر لی گئی ہیں۔ وہ مرغیاں مردہ حالت میں برآمد کی گئی ہیں۔ عوامی کالونی میں گشت کے دوران پولیس نے 2 سوزوکی پک اپ کو تلاشی کے لیے روکا تو اس پر مردہ مرغیاں موجود تھیں۔ پولیس نے گاڑیوں میں موجود 3 ملزمان حسنین، جاوید اور فاروق کو گرفتار کیا، جبکہ ملزمان کا ایک ساتھی عمران عرف مانا فرار ہو گیا۔ بہرحال بات کریں گے اس وقت ہم صدر کاٹی کے حوالے سے، کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈز اینڈ انڈسٹری، ان کی جانب سے، صدر کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ حکومت فوری طور پر آئی ایم ایف کی شرط کو عارضی طور پر وہ معطل کرے،
کیونکہ اس سے معاشی استحصال کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور بگڑتی چلی جا رہی ہیں. نثار کھوڑو صاحب بھی وہاں پر موجود تھے آج اس ملاقات میں. 18ویں ترمیم کے بعد سیلز ٹیکس کی مد میں 120 ارب روپے جمع کر رہے ہیں. سندھ کے بارے میں انہوں نے بات کی, پروونشل سوورینٹی کی انہوں نے بات کی, صوبائی خود مختاری کے بعد یہ کام کر رہے ہیں. بہرحال بات کر لیتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ کاٹی کے صدر فراز الرحمان صاحب آن کال موجود ہیں. فراز صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. حکومت فوری طور پر IMF کی شرط کو عارضی طور پر معطل کرے. میں چاہوں گا اپنی گفتگو کا آغاز اس پر کامنٹ کر کے کریں آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فراز. اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بیسکلی وہ EIF اور آئی فارم کے جو حوالے سے جو پیمنٹ یہاں سے لیگل ٹرانسفر ہوتی ہے باہر, اس کو فوری طور پہ معطل کیا جائے تاکہ فورن ریزرو بچائے جا سکے. جیسے پہلے اوپن ڈاکومنٹ میں مال آتا تھا اور پرویز مشرف صاحب کے دور میں میرا خیال ہے اتنی امپورٹ ہوئی ہے کہ اتنی امپورٹ تو کسی دور میں بھی نہیں ہوئی. تو اس کے باوجود فورن ایکسچینج ریزرو ڈاؤن نہیں ہوتے تھے. اس کی میجر وجہ یہ تھی کہ آپ کی جو 20% اکنامی ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے اور 80% اکنامی آپ کی انڈاکومنٹڈ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا جو انڈاکومنٹڈ پیسہ ہے, جو ڈالر ہے جو یہاں پہ دبا ہوا ہے, وہ ڈالر یا وہ پیسہ باہر نہیں نکل رہا. بات یہ کہ ٹریڈنگ میں آنے کے بعد اس کا سلسلہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ پیسہ آتا تھا تو وہ ٹیکس اس کا اسی وقت ڈیٹیکٹ ہو جاتا تھا ایٹ اے ٹائم آف امپورٹ, اور اس کے بعد وہ مارکیٹ میں مال آسانی سے بک جاتا تھا. اب جو لوکل ٹریڈرز ہیں, آپ کو پتا ہے ظاہر ہے کوئی چوری کا پیسہ تو کسی کے پاس نہیں ہوتا, حق حلال کا کماتا ہے, مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ کمانا شروع کرتا ہے اس وقت وہ اتنے ٹیکس کے پروسیجر مشکل ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ایک بلیک منی مارکیٹ میں آ جاتی ہے, اور وہ امریکہ جیسے ملک کے اندر بھی ہے. اگر امریکہ بھی آج اپنی ڈاکومنٹڈ اکنامی پہ بیس کرے تو امریکہ بھی اسی کرائسس میں آئے گا, دوسرا کوئی ملک بھی کرے گا تو اسی کرائسس میں آئے گا. بات یہ ہے کہ ہم FATF کی وجہ سے مجبور ہوئے ہوئے ہیں کہ ہمیں آئی فارم اور FI کے ذریعے ہی پیمنٹ باہر بھیجنی پڑتی ہے, جسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہنگامی بنیادوں پہ معاشی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے سسپینڈ کرتے ہیں وقتی طور پہ. اس سے یقینی طور پہ آپ کے ڈالر ریزرو پہ فرق پڑنا کم ہو جائے گا. ٹریڈر اپنا پیسے کا انتظام خود کرے گا اور آٹومیٹیکلی آپ کی آمد کا راستہ آسان ہو جائے گا. اور یہاں پہ پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ آپ پاکستانی اپنا پیسہ منگا نہیں سکتا, جبکہ بھیجنا بہت آسان. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی میری بات تھی جو میں نے نثار کھوڑو صاحب کو بھی کی, اور میں نے اس سے پہلے فراز عابد لاکھانی آئے تھے کل میرے پاس, ان سے بھی میں نے یہ بات کی. اور میں اس سے پہلے تقریباً جس وقت اسحاق ڈار صاحب سے پہلے جو منسٹر تھے فائنانس منسٹر, ان سے بھی میں نے یہ بات کی, اور بات یہ میں مسلسل یہ بات کیے چلے جا رہا ہوں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے یہ اس وقت وقتی طور پہ اس چیز کو معطل کریں. FATF کی وجہ سے یہ پریشان ہے. مگر میرا اپنا ذاتی موقف یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے اپنی جان بچائی جاتی ہے, اس کے بعد پھر آپ پالیسیز اور یہ SROs اور یہ ساری چیزیں اس کے بعد کی بات ہوتی ہے. تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ہم اس پہ فوری طور پہ عمل نہیں کریں گے تو مزید پوزیشن ہماری خراب ہو جائے گی. آٹو موبائل انڈسٹری تقریباً تباہ و برباد ہو گئی ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر بھی بڑا زوال ہے. اگر ڈالر کا ریٹ نیچے لے کے آنا ہے تو ہمارا دبا ہوا جو ڈالر ہے, جو 80% انڈاکومنٹڈ ڈالر ہے, اس کو باہر نکالنا پڑے گا. اچھا, سیلز ٹیکس کے حوالے سے بھی بات کیا. نثار کھوڑو صاحب یہاں موجود تھے, اب تو یہ بتایا انہوں نے آج کے پروونشل سوورینٹی یعنی کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبائی خود مختاری تھی اس میں اب 120 ارب روپے جمع کر رہے ہیں, جبکہ یہ بتایا کہ 2010 سے قبل وفاق کی جانب سے صرف 4 ارب روپے سے ان کو فراہم کیے جاتے تھے. اس پر آپ کیا کہیں گے سیلز ٹیکس سروسز کے اوپر؟ بات یہ ہے کہ سروسز سیل ٹیکس جو ہے وہ جب سے یہ صوبائی خود مختاری آئی ہے تو فوری طور پر سروس سیل ٹیکس کا نفاذ ہو گیا تھا. FBR کے ذریعے پہلے سیل ٹیکس ہوتا تھا, اس کے ساتھ ساتھ سروس سیل ٹیکس ہوتا تھا جس کو SRB کہا جاتا تھا. اور ہمارا یہی موقف تھا کہ اتنا بڑا ریونیو سندھ گورنمنٹ کے پاس آ رہا ہے مگر اس کے باوجود ترقیاتی کام نہیں ہو رہے. ابھی بھی میرا اس پہ اعتراض یہ ہے کہ ترقیاتی کام اس SRB کے پیسے سے نہیں ہو رہے بلکہ ورلڈ بینک کے فائنانس پروجیکٹ ہو رہے. ٹھیک ہے نا, کیسے ہو رہے ہیں؟
अब मुझे नहीं पता कि वर्ल्ड बैंक से फाइनेंस प्रोजेक्ट जो है उसको रीपे कैसे करेंगे, ठीक है ना। बात ये है कि लोन तो जो फेडरल गारंटी है उसके अगेंस्ट में मिल रहा है, ठीक है ना। असल मसला ये है कि यहाँ लोन लेते हुए कोई नहीं सोचता कि लोन हमने ही अदा करना है या हमारी नस्लों ने अदा करना है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ऐसी तरक्की या ऐसी पैसे का क्या फायदा लोन लेने का कि जिसको रिटर्न आपने करना है कई गुना ज्यादा करके, तो ये कोई एड तो है नहीं, ठीक है ना। आपकी ठीक है। ज्यादातर प्रोजेक्ट जो है जितने भी इस वक्त सिंध गवर्नमेंट में चल रहे हैं वो ज्यादातर फंडेड प्रोजेक्ट है, बिल्कुल तो वर्ल्ड बैंक फंडेड है। तो ये जो पैसा सर्विस सेल टैक्स की मद में आ रहा है, ये जा कहाँ रहा है? अच्छा, निसार खोड़ साहब भी वहाँ मौजूद थे। आप लोगों की जानिब से, बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से, आपने तो खैर कहा कि सर जोड़कर बैठकर तजावीज़ देने की अशद ज़रूरत है। आप लोगों की जानिब से सजेशंस क्या दी गई और उनका उस पर रिप्लाई क्या था, रिस्पॉन्ड क्या किया उन्होंने? बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स था। मैं समझता हूँ एक बेहतरीन सियासतदान है, बेहतरीन इंसान है। मगर बात यह है कि देखें, जब पॉलिसी एक शख्स के हाथ में नहीं होती, ठीक है। मैं जाती तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो एटलीस्ट पॉलिसीज ला रहे हैं, कुछ नया ब्लड लेके आ रहे हैं। बात ये देखें, कब तक हम जो है वो इस बात पे अड़े रहेंगे कि जी हमने जो है वो सियासत को सियासत बराए सियासत ही करना है। देखिए, अगर आप काम करेंगे लोगों को ऑटोमेटिकली रुझान आपकी तरफ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। आज कराची शहर के अंदर इतनी बड़ी तादाद में बल्दियाती सीटें पीपल्स पार्टी ने हासिल की, तो इसकी वजह है ना, अगर काम नहीं करेंगे तो कैसे हासिल करेंगे। तो मेरा ये मौकफ है कि अगर आपको रिस्पांस मिल रहा है तो खुदारा कराची और सिंध को एक समझे। ये एक है, और सिंध की जो गैस का जो शॉर्टेज है, वो पंजाब को गैस मिल रही है, केपीके को गैस मिल रही है, मगर सिंध की इंडस्ट्री को गैस पूरी नहीं मिल रही। बिजली के हवाले से हम जो नर्स दे रहे हैं, पंजाब में कुछ और नर्स दिए जा रहे हैं, इसके हवाले से हमने उनसे बात की। हमने कहा कि देखें, आप अगर इस चीज को टेकअप करेंगे और आप हमारे फ्रंट पे चलेंगे तो हम आपके पीछे चलने को तैयार हैं। मेरी ना सिर्फ ये जो ऑफिशियल मीटिंग के बाद भी कोई आधे एक घंटे मेरा उनसे डिस्कशन हुआ, बड़े फ्रेंडली माहौल में हमने उनसे बात की निसार खोड़ो साहब से, और हमने उनसे यही कहा कि बिजनेस कम्युनिटी को आगे लेके आइए। ये बिजनेस कम्युनिटी है कराची की जिसने पूरे पाकिस्तान को बनाया था। आज एक दफा फिर मैंने ये जिम्मेदारी ली कि आज हम फिर पूरे पाकिस्तान को बनाने की जिम्मेदारी लेते। आप हमें हमारी बेसिक जरूरियात तो पूरी करके दें। ठीक है। बहरहाल बहुत शुक्रिया। फराजुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर काटी कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़, और आज सजेशंस दिए गए निसार खोड़ो साहब को, और उनकी जानिब से भी उन तमाम सजेशंस का खैर मकदम किया गया। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और कुछ बात कर लेते हैं रूसी मालबरदार बहरी जहाज़ के हवाले से। क्रिस्टल सेंट पीटर्सबर्ग पहली बार कराची पहुँच चुका है, और इसको पहुँचने में कराची की बंदरगाह पर 21 दिन का इसने सफ़र किया और आज ये पहुंचा। और जब ये पहुंचा है तो उस वक्त फैसल सरजारी जो कि वज़ीर बहरी उमूर हैं और उनके हमरा कौंसल जनरल भी मौजूद थे, जिन्होंने जहाज़ को बंदरगाह पर खुश आमदीद कहा। और मुसद्दिक मलिक साहब की भी कुछ बातें हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हम आपको बताएंगे। हमारी रिपोर्टर इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है हुदा शेख। हुदा, जानना चाहूँगा क्रिस्टल सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में। पहली दफ़ा ये कराची की बंदरगाह पर पहुँचा है और खुश आमदीद किया इस जहाज़ को, और ये माल बरदार जहाज़ है। क्या जो है वो इसमें किन चीज़ों को लेकर आए हैं, और फिर क्या कहना था खास तौर पर मुसद्दिक मलिक साहब का? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ये रूसी मालबरदार बहरी जहाज़ है क्रिस्टल सेंट पीटर्सबर्ग। पहली बार ये कराची पहुंचा है, और ये मैं आपको बताऊं ये तिजारती सामान जो है लेकर मालबरदार जहाज़ कराची KICT पे पहुंचा है। और ये जहाज़ रूस से डायरेक्ट जो है वो कराची पहुंचा है, और ऐसा तारीख में पहली बार हुआ है कि डायरेक्ट जो है वो मालबरदार जहाज़ रूस से जो है वो कराची पहुंचा है। मैं आपको ये बताऊं कि अभी जो है वो ऑयल के हवाले से भी रूस से जो ख़रीदारी की गई है, 2 जहाज़ जो है वो कतर के रास्ते जो है वो पाकिस्तान पहुंचे थे और पहुंचेंगे। लेकिन ये जहाज़ जो तिजारती पहला जहाज़ है जो डायरेक्ट पहुंचा है, तो इसके बाद से जो है वो ये 21 दिनों में पहुंचा है। इससे कबल जो है वो 1 महीने से ज़ायद लग जाया करता था।
اور یہ جہاز جو ہے 21 روز میں پہنچا ہے. اس سے جو ملک کی تجارت ہے اس کے اوپر بہت بہترین افیکٹ آئیں گے. اس حوالے سے جو ہے آج تقریب منعقد کی گئی تھی مقامی ہوٹل میں, اس میں جو ہے مصدق ملک نے بھی شرکت کی, اور اس کے علاوہ خرم دستگیر بھی اس میں وزیر توانائی, وفاقی وزیر توانائی موجود تھے. اس حوالے سے جو گفتگو کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ مصدق ملک نے جو میڈیا سے بات کی اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ پیٹرولیم کے حوالے سے جو نئی ایکٹیویٹیز ہیں اس وقت گورنمنٹ کے پاس, ان میں انہوں نے بتایا کہ پیٹرولیم ریفائنری کی جو انہوں نے جو ہے وہ پالیسی بنائی ہے ریفائنری کے حوالے سے, اور یہ پہلی بار تاریخ میں ہوا ہے کہ ریفائنری پالیسی جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے, اس کو اپروو کروائیں گے اب. اور اس کے علاوہ اس کے بعد جو ہے وہ $10 ارب کی پیٹرولیم ریفائنری میں جو ہے وہ نئی سرمایہ کاری کی جائے گی, اور ملک بھر کی جو پیٹرول کی ضرورت ہے اسے پورا کرنے کے لیے جو روس سے 20% جو ہے وہ تیل خریدا جائے گا روس سے. یہ جو اب کارگو سروس شروع ہوئی ہے ڈائریکٹ کی, تو یہ اس کو خوشائن بتایا وزیر توانائی خرم دستگیر نے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو ہے وہ یہ جو شروع ہوئی ہے کارگو ویسل جو شروع ہوا ہے, اس سے جو ہے ملک کے دونوں ممالک کے لیے مفید ثابت ہوگا. اس میں جو ہے وہ موجود تھے کونسل جنرل رشیا کے آندرے وکٹورج, ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے لیے جو ہے یہ اقدام جو ہے وہ بہت خوشائن ہے, بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے حکومت نے, اور یہ پرائیویٹ کمپنی کے تحت جو ہے وہ یہ ویسل شروع کیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے ہدا, یہ بھی بتائیے گا کہ خاص طور پہ یہ بھی کہا مصدق ملک صاحب نے کہ خلیجی ریاست سے 2 پیٹرول کے جہاز خریدنے کا بھی معاہدہ کریں گے, اس پہ وضاحت کی انہوں نے؟ جی بالکل, انہوں نے یہ کہا ہے کہ خلیجی ریاست سے 2 پیٹرول کے جہاز خریدنے کے لیے بھی معاہدہ کریں گے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کم قیمت والے جو تیل ہیں روس سے, اس سے عوام کو بھی فائدہ ہوگا. انہوں نے ایک خاص بات اور کی جو پاک ایران گیس پائپ لائن کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ نیکسٹ جو ہمارا ہے وہ یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم جلد یہ پاک ایران گیس پائپ لائن جو منصوبہ ہے اس کی تکمیل پر مشاورت کریں, اور اس کو جو ہے ایران پہ جو پابندیاں ہیں اس کے مطابق جائزہ لے رہے ہیں, اور اس کو جو کوشش کریں گے. پہلی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جلد سے جلد جو ہے وہ اس کو تکمیل کے مراحل میں جو ہے پہنچایا جائے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو پیٹرولیم کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا, ہم لوگوں نے بات کی ان سے, تو ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ نیکسٹ بجٹ کے اندر جو پیٹرولیم لیوی کا ہدف ہے وہ کیا رکھا گیا, تو انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ انکار کر دیا بتانے سے. انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے میں ابھی کوئی بات نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کا انہوں نے اس خاص طور پہ اور ایک تذکرہ کیا کہ پاکستان بارڈر سسٹم کے ذریعے جو پاکستان ایران سے جو ہے وہ پہلے سے ہی تجارت کر رہا ہے, اور 100 میگا واٹ بجلی کا جو وہ تھا بارڈر ٹریڈ, اس کے ذریعے ایران سے جو بجلی خریدی جا رہی ہے, وہ آپ گزشتہ دنوں آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ جو معاہدہ طے ہوا تھا اس کے تحت انوگریشن بھی ہوا تھا. تو یہ جو ویسل شروع کیا ہے یہ پاک جہنا یہ ایک پرائیویٹ کمپنی کے تحت جو ہے شروع کیا گیا ہے, جس میں یہ ڈائریکٹ جو یہاں پاکستان میں ٹریڈنگ ہوگی پاک اور رشیا کے درمیان, ڈائریکٹ جو شپنگز ہوں گی, تو اس سے پاکستان میں جو ٹریڈنگ کے حوالے سے جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور جو یہ نجی کمپنی ہے اس کے علاوہ اور مزید کمپنیوں کے اس میں آگے آنے کے جو ہے مواقع ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ اس حوالے سے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے. خرم دستگیر صاحب نے بھی کہا کہ روس کے ساتھ جو دیرینہ تعلقات ہیں, پاکستان روس کے درمیان مستقل تجارتی رابطہ خوش آئند ہے, جبکہ مصدق ملک نے بھی کچھ خوشخبری جو ہے وہ دی ہے, خاص طور پر کچھ جہاز ایسے ہیں تیل کے جو جن کا معاہدہ کیا جانا ہے ان فیوچر. بہرحال وقفے کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد بات کریں گے. کیبنٹ سندھ کیبنٹ میٹنگ اجلاس ہوا ہے, وزیر اعلیٰ نے چیئر کیا ہے, کن چیزوں پر غور کیا گیا ہے, وہ تمام چیزیں آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد.